دیوانہ حب احمد ہوں، احسان ہے مجھ پر قسمت کا کہہ۔ یہ اماموں کے مابین بھی اگر اختلاف ہوا تو دلیل کس کو بنایا گیا؟ سن لیجیے، امام احمد ابن حنبل جانتے ہیں نا، یہ بھی ان 4 اماموں میں ہیں، انہوں نے نہیں کہا ہوا، لیکن ان کو زبردستی وہ بنایا گیا کہ ان کی تکلیف جائز ہے، ان کا قول فعل عمل حجت ہے، معاذ اللہ۔ پھر دکھ کی بات ہے نا، بندہ دکھ میں کیا دیتا ہے، ویسے ختم نبوت کی بات کرتے ہو اور نبوت کے خصائص غیر نبی کے ساتھ خاص کرتے ہو، یہ نبی کا حق ہے، اللہ کی قسم صحابی سے بھی دلیل پوچھی جائے گی، صرف واحد کائنات میں ایک ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کے کیا ان سے پوچھا جائے گا اس کی کیا دلیل ہے؟ بتائیے، ان کی تو بات دلیل ہے، کوئی عمل کر دے کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ رسول اللہ سے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے؟ باقی ہر ہستی سے، ہر ذات سے دلیل پوچھی جائے گی، ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر بات دلیل ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاد اسحاق بن راہوے کو پکڑا، کہا استاد جی آج آپ کو لے کے جانا ہے ایسے امام کے پاس جو روئے زمین میں حدیث کا سب سے بڑا عالم ہے۔ امام اسحاق ابن راہوی بہت بڑے محدث ہیں، اگر ان تینوں اماموں کا تذکرہ علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو ان کی سیرت کے اندر بہت سی پہلو ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت آیا اتنے بڑے امام کے حالات زندگی کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل اپنے استاد کو کہتے ہیں میں نے آج آپ کو لے کے چلنا ہے اس صدی میں میری نظر میں جو سب سے بڑا حدیث کا عالم ہے اس کے پاس لے کے چلنا ہے۔ اسحاق بن راہوے مسکرانا شروع ہو جائے، شاگرد ہے، لائق ہے، فائق ہے، ذہین ہے، کہا احمد ابن حنبل لے چل۔ وہ ایک سادہ سے آدمی کے پاس لے کے چلے گئے، ایک سادہ سا آدمی کھڑا، امام اسحاق بن راہوے کہتے ہیں بالکل سادہ کپڑے، سادہ حلیہ، اچانک مجھے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں نے کہا کس کے ساتھ کھڑے؟ کہا امام شافعی کے ساتھ کھڑے۔ امام احمد ابن حنبل کے استاد امام شافعی بھی ہیں، اسحاق بن راہوے بھی ہیں۔ کہا میں نے حدیث کا فقہ آپ سے بھی پڑھی، حدیث آپ سے بھی پڑھی، لیکن حدیث کا اس سے بڑا عالم اس دھرتی کے اوپر میرے علم میں نہیں ہے۔ امام شافعی کے بارے میں مخاطب ہو کہتے ہیں اب اسحاق بن راہوے، انہوں نے کہا محدث دوراں کھڑا ہے، کیوں نہ کوئی علمی فائدہ حاصل کیا جائے؟ پہلی میٹنگ ہے، پہلی ملاقات ہے، ملاقات ہو گئی، سوال شروع ہو گئے، جواب شروع ہو گئے، علم حاصل کرنا، چاہے وہ بھی استاد تھے، انہوں نے امام شافعی کے بارے میں سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ دباغت کے حوالے سے بات شروع ہو گئی، مردہ جانور، اس کا حکم اور اس کی کھال کے استعمال کے بارے میں بات شروع ہو گئی۔ آپ نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کوئی مردار ہو جائے، جانور ذبح نہ کیا ہو، ذبح نہ کیا ہو، مر جائے، دم گھٹنے سے مر گیا، زخم سے مر گیا، ذبح سے پہلے پہلے مر گیا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ امام شافعی نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اس کی کھال کو دباغت سے پاک کر لیا جائے۔ دباغت کہتے ہیں چمڑے کو رنگنا اور اس کے اوپر سے آلودگی، گوشت، چربی وغیرہ کو پاک کر دینا، جو ہر علاقے میں اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جو کھالیں ہوتی ہیں ان کو نمک وغیرہ لگا کے صاف کیا جاتا ہے، یہ ایک دباغت اس کو کہتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ کہا مردار کا جو چمڑا ہے اس کو استعمال کرنا میری نظر میں جائز ہے۔ اب پہلی ملاقات ہے، اتنا بڑا امام ہے، دوسرا امام بھی چھوٹا نہیں، لیکن کیا وہ احترام میں چپ ہو گیا؟ کیا وہ خاموش ہو گیا؟ کیا اس نے کہا ٹھیک ہے یار بہت بڑا امام ہے، فی الوقت اس کی سن لی جائے، بعد میں اپنا مسئلہ بیان کر لیا جائے؟ امام اسحاق بن راہوے کا موقف اس سے برعکس تھا، وہ مردار کی کھال کا استعمال بھی جائز نہیں سے سمجھتے۔ فوراً کیا کہا امام شافعی؟ یہ کہا کہ امام شافعی آپ کا قول حجت ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ کہا آپ نے یہ جو بات کی ہے، آپ نے یہ جو بات کی ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ رکیے، اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ دلیل دیجئے۔ اماموں میں اختلاف ہو گیا، کتنے بڑے امام؟ امام احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہوے اور امام شافعی۔ کیا امام شافعی کے قول کو شاگردوں نے حجت مان لیا؟ کیا اسحاق بن راہوے نے حجت مانا؟ کہا نہیں، بتائیے اس بات کی، یہ جو آپ نے فتویٰ جاری کیا، پہلی ملاقات ہے،
احترام میں آج کل کہا جاتا ہے احترام میں کسی کی مسجد چلے جاؤ، کوئی عالم آ جائے، جس طرح وہ عالم پڑھتا ہے اس طرح پڑھ لیا جائے. یہ سارے فلسفے باطل ہیں. پہلی ملاقات میں پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی مسکرانا شروع ہو گئے. پتہ لگ گیا یہ سوال کرنے والا، اب بندہ کہتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی، کوئی جاہل نہیں ہے. اور اللہ معاف کرے بات طلح ہے، لوگوں کو چبھ جاتی ہے. تقلید کی شرط خود لکھی ہے کہ تقلید کے لیے لازم ہے بندہ جاہل ہو. نعوذ باللہ، یعنی تقلید کے لیے لازم ہے بندہ جاہل ہو. یہاں پہ امام شافعی مسکرانا شروع ہو گیا. پتہ چل گیا بندہ مقلد نہیں ہے، بندہ دلیل مانگتا ہے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، ایک بکری پڑی ہوئی تھی تو وہ مردار ہو چکی تھی. نبی کریم نے کہا تھا کیوں نہیں اس کی کھال کو دباغت سے پاک کر کے استعمال کر لیتے. دلیل آ گئی. دلیل کیا پیش کی گئی؟ عمل رسول کو دلیل پیش کر دیا گیا. اب امام شافعی سمجھ گئے کہ اسحاق بن راہوے کا موقف میرے سے مختلف ہے جو مجھ سے سوال جواب کر رہا ہے. اسحاق بن راہوے سے کہا آپ کا کیا موقف ہے؟ کہا میرا موقف ہے مردار کی کھال کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. آپ کے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ عرصہ قبل کہہ دیا تھا کہ مردار کی کھال کو استعمال مت کیا جائے، اس کے گوشت کو، اس کی کسی چیز کو. امام شافعی مسکرانا شروع ہو جائے. فیصلہ بعد میں ہوگا کہ راجے کیا مرجو کیا، یہ فیصلہ بعد کا، لیکن دونوں سے دلیل مانگی گئی. ایک نے قول کی دلیل پیش کی، ایک نے عمل کی دلیل پیش کی جو اس بات کا بین ثبوت ہے. صحابہ بھی دلیل اگر مانتے تھے قول رسول امر رسول کو مانتے تھے، اور اگر ائمہ بھی دلیل مانتے تھے تو قول رسول اور عمل رسول کو مانتے تھے. صرف دونوں نے اپنے اپنی بات کی دلیل پیش کر دی. امام شافعی مسکرانا شروع ہو گئے. کہا اسحاق بن راہوے آپ نے جو حدیث پیش کیا درست ہے، لیکن یہ مطلق ہے. مردار کی دو قسمیں ہیں. مردار شیر، چیتا، گدھا. حرام جانور بھی ہو سکتا مردار، حلال جانور بھی ہو سکتا مردار. آپ نے جو قول پیش کیا وہ عام ہے، اس کے اندر مردار آ رہا ہے، حرام مردار، حلال مردار ظاہر ہو رہا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں یہ مقید ہے، خاص ہے. یہاں پہ استثناء موجود ہے. رسول اللہ نے مردار کی کھال سے منع کیا اور خود بکری کی کھال کو استعمال کرنے کی اجازت دی. یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ حلال جانوروں کی جو کھال ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جو حرام جانور مردار ہو جائیں وہ مردار ہونے کے بعد بھی ان کی کھال کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اسحاق بن راہوے اڑ گئے، فوراً رجوع کر دیا. کہا امام شافعی آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ان دو باتوں کے درمیان تطبیق کیسے دینی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے. آج بظاہر اس طرح کے جو معاملات میں نے آپ کے سامنے دو واقعات رکھے ہیں نا، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جی حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں. حدیث آپس میں نہیں ٹکراتی، تیری عقل قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے. قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے ہیں، قرآن حدیث آپس میں نہیں ٹکراتے. تیری عقل دین اور شریعت سے ٹکراتی ہے. ان کے مابین تطبیق ہوتی ہے، ناسخ منسوخ ہوتا ہے. یہ علماء دین، یہ اتنے بڑے بڑے عالم جو گزرے ہیں، انہوں نے ساری زندگی انہی کاموں میں کھپا دی. اللہ کی قسم اگر یہ دین اور شریعت اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی طرف سے نازل ہوتی تو اس کے درمیان تضاد ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس کے مابین تیری عقل کے اندر بعض باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، حقیقت میں اختلاف ہے ہی نہیں. حقیقت میں اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور